السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہاں سے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف سے جنگ پر گفتگو سے آغاز ہوگا۔ غزوہ حنین بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سن 5 ہجری شوال کا موقع ہے۔ مکہ جو حجاز کی راجدھانی اور عرب کی مذہبی جگہ تھی، جب اس کی چھت پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا، اور ہر طرف سے لوگ کفر کے دلدل سے نکل کر اسلام کی امان میں آ رہے تھے۔ مگر مکہ کے قریب قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کی ماتحتی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ قبیلہ حوازن کے سرداروں نے کچھ اور قبیلوں کو بھی ابھارا اور حنین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی۔ مسلمانوں کی 12,000 فوج بڑے ساز و سامان کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلی۔ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے پہلے ہی اچانک حملے میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کیونکہ مسلمان اس اچانک حملے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لشکر میں بہت سے نو مسلم بھی تھے اور ان کو اپنی تعداد پر فخر بھی ہوا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں پر تیروں کی بارش برس رہی تھی اور ان کی 12,000 کی فوج بکھر گئی تھی، مگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنی جانب دیکھا اور پکارا، اے انصار کی جماعت! بلند آواز کے ساتھ جواب ملا، ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب پکارا، اے انصار کی جماعت! تب بھی وہی آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور جوش کے لہجے میں فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ میں ہوں خدا کا نبی، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی، اے انصار کی جماعت اور اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ اس اثر میں ڈوبی ہوئی آوازوں کا کانوں میں پڑنا ہی تھا کہ اسلام کے جانباز پلٹ پڑے اور اس جوش کے ساتھ آگے بڑھے کہ زریں یعنی لوہے کی جیکٹس تک اتار کر پھینک دی اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب میدان کا رنگ بدل گیا، کافروں کی فوج ہار گئی۔ کافروں کی فوج کا کچھ حصہ بھاگ کر طائف میں جمع ہوا۔ طائف میں قبیلہ ثقیف اپنے آپ کو قریش کے برابر سمجھتے تھے۔ ان کا بڑا مضبوط قلعہ تھا اور قلعے میں لڑائی کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ انہوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کی۔ مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملہ کیے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس قلعے کو یوں ہی چھوڑ کر ہٹ جانا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی مہلت مانگی۔ اجازت ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حملہ کیا، مگر کامیابی اب بھی دور تھی۔ مسلمانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ برکت والے ہونٹ ہلے تو یہ الفاظ نکلے، اے اللہ، ثقیف والوں کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے خود مدینہ آ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ نے جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مال غنیمت کا بہت سا سامان ساتھ تھا۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ رحم دیکھو کہ قیدیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انتظار کرتے رہے کہ ان کے رشتہ دار آئیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے، لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے سپاہیوں میں بانٹ دیے اور 5واں حصہ غریبوں، مسکینوں اور اسلام کے دوسرے ضروری کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے اطراف کے بہت سے نو مسلم رئیسوں اور ذمہ داروں کو جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کی تسلی اور اطمینان کی خاطر اس لڑائی کے مال غنیمت میں سے بہت سا سامان عنایت فرمایا۔ کچھ انصاری نوجوانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص بخشش کے راز سے واقف نہ تھے، یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم ہی نے سنبھالا ہے اور اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بعض نوجوان انصار بول اٹھے کہ مشکلوں کے وقت ہماری یاد ہوتی ہے اور انعام اوروں کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چرچے سنے تو انصار کو ایک خیمے میں الگ کر کے بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟
انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے بڑوں میں سے کسی نے نہیں کہا، البتہ بعض نوجوانوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ یہ دریافت فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ تقریر فرمائی جس کا ہر جملہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے ہدایت سے محروم تھے تو خدا نے میرے ذریعے سے تم کو سیدھی راہ دکھائی، تم بکھرے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ایک کر دیا، تم مفلس غریب تھے تو خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر جملے پر انصار کہتے تھے خدا اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم چاہو تو یہ جواب دے سکتے ہو، اے محمد، آپ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کو سچا مانا، آپ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ تو ضرورت مند ہو کر آئے تھے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پوچھتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا، تم سچ کہتے ہو، لیکن اے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے جاؤ؟ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑیاں بھیگ گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے ان کو جو کچھ ملا وہ حق کے طور پر نہیں ملا، بلکہ اسلام کی نعمت کا ان کو تعارف اور انٹروڈکشن کروانا تھا۔ اس درمیان میں قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں میں قبیلہ اوس کے کچھ لوگ اور ایک مبارک ہستی دائی حلیمہ بھی تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دودھ پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قیدیوں میں سے عبد المطلب کے خاندان کو جو حصہ ملا ہے وہ تمہارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیدی جو دوسرے صحابہ کے حصے میں آئے ہیں ان کی عام رہائی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد جب صحابہ جمع ہوں تو تم لوگ سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے سب صحابہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، اور یہ اس طرح کا طریقہ اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ جس کو جو قیدی دے دیے گئے تھے وہ اب اس کے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ سے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے ان کی رہائی کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب صحابہ بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 قیدی ایک ہی مرتبہ میں آزاد کر دیے گئے۔ اہل روم سے خطرہ اور تبوک کی لڑائی۔ اس زمانے میں ملک شام اور ملک مصر عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھے جن کی راجدھانی قسطنطنیہ تھی۔ ملک شام کی سرحدیں حجاز سے ملی ہوئی تھیں۔ حجاز میں اسلام کی نئی طاقت کا حال سن کر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حجاز اور شام کی سرحدوں پر تبوک نامی ایک مقام تھا۔ اس کے آس پاس کے کچھ عرب سردار جو عیسائی ہو گئے تھے رومیوں کے ماتحت رہ کر اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان عرب سرداروں میں غسانی خاندان کے عرب سب سے طاقتور تھے اور وہی رومیوں کی طرف سے اس کام پر متعین ہوئے۔ دم بدم مدینے میں خبریں پھیلتی گئیں کہ غسانی خاندان مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ملک شام کے سوداگروں نے آ کر بتایا کہ رومیوں نے شام میں بڑی بھاری فوج جمع کر لی ہے جو ہر طرح کے سامان سے مسلح اور تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں سنی تو مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اتفاق سے زمانہ سخت گرمیوں کا تھا اور عرب ملک میں قحط کے آثار بھی تھے۔ جو لوگ منافق تھے ان کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ وہ لڑائی سے جی چراتے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، مگر پرجوش مسلمانوں کے لیے یہ ان کی ایمان کی تازگی اور ایمان کو حلاوت بخشنے کا ایک بہترین موقع تھا کہ اب عرب کے چند قبیلوں کا سامنا نہیں ہے بلکہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت و حکومت بلکہ سب بڑے سپر پاور سے مقابلہ تھا۔ دولت مند صحابہ نے بھی بڑی بڑی رقمیں اور سامان جنگ کے لیے پیش کی۔ چونکہ سفر دور کا تھا اور سواری کا انتظام تھوڑا تھا، اس لیے بعض معذور مسلمان رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں تاکہ ہم بھی اس مبارک جنگ میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے لیے 300 اونٹ پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے تو کسی نہ کسی کو شہر مدینے کا حاکم بناتے تھے۔ ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس سفر میں ساتھ نہیں جا رہی تھیں، اس لیے کسی خاص شخص کو مدینے میں چھوڑ کر جانا ضروری تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ یہیں رہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت علی کے لیے وہ فخر ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمان فوج کو لے کر مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 سواریوں پہ تھے۔ جب مقام تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ رومیوں کے حملے کی خبر غلط تھی، مگر اتنا صحیح تھا کہ اسلام کی نئی طاقت کے مقابلے میں غسانی سردار حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا۔ اسلام میں جزیہ کا قانون۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کافروں کے ساتھ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا محصول ٹیکس دے کر مسلمانوں کی رعایا بن جائیں تو مسلمان ان کی ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اس محصول کا نام قرآن میں جزیہ رکھا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی غیر مسلم قوم مسلمانوں کی ماتحتی میں آئی ہے۔ ایلا خلیج عقبہ کے پاس عربوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کے رئیس یوحنا بن رعبہ نے آپ کی خدمت میں آ کر جزیہ دے کر مسلمانوں کی حفاظت میں رہنا منظور کر لیا۔ جربہ اور ازرح کے عرب عیسائیوں نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ دمشق کے 5 منزل پہلے ہی دومت الجندل میں ایک عرب سردار عقیدر نامی تھا جو قیصر روم کے ماتحت تھا۔ مسلمانوں سے 400 گھوڑ سواروں کے ساتھ آ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ مسلمانوں نے 400 گھوڑ سواروں کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے شرط پر رہائی حاصل کی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کی شرطیں پیش کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آیا اور حفظ و امان پا گیا۔ تبوک سے واپسی اور مسجد ضرار۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے اور مدینہ 1 گھنٹے کے راستے پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم سالمی اور معن بن ادری بجلی کو منافقوں کی اس مسجد کو جلانے اور گرا دینے کا حکم دیا جس کو وہ اپنے اسلام کے خلاف ناپاک مشوروں اور فیصلوں کے لیے بنوائے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آ پہنچا تھا۔ چنانچہ مسجد ضرار کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ماہ رمضان سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ تبوک کا سفر۔ اس حیثیت سے یہ عرب کے باہر کی 2 سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت سے مقابلہ تھا اور پہلی کامیاب کوشش تھی۔ بہت اہم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ واپسی پر مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی۔ مدینے کے لوگ شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ عورتیں بھی گھروں سے نکل آئی اور لڑکیوں نے خیر مقدم کا وہی گیت دہرایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مدینہ آنے پر پڑھا گیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، خدا کا شکر اس وقت تک ہم پر فرض ہے جب تک دنیا میں خدا کا کوئی پکارنے والا باقی رہے۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان میں کچھ منافق تھے اور 3 پکے مومن صحابہ بھی تھے۔ ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے مدینہ واپس آئے تو منافقین نے آپ کے سامنے عذر پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ان کے عذروں کو قبول فرما لیا اور دلوں کا حال اللہ کے حوالے کر دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ہلال بن امیہ اور ان کے بعد مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 50 دنوں تک سوشل بائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آیا۔